مسلمان بھائی اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ اس سے قبل میں نے آپ کو اعتکاف کی فضیلت کے حوالے سے اور اس کے طریقہ کار کے بارے میں آپ کو آگاہ کیا تھا، تو اعتکاف کا مقصد رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شب قدر کو تلاش کرنا ہے۔ اعتکاف رمضان المبارک کے آخری عشرے میں مرد حضرات مسجد میں بیٹھتے ہیں اللہ کی رضا اور عبادت کے لیے اور اپنے تمام گناہوں کو معافی طلب کرنے کے لیے، بخشش طلب کرنے کی، اللہ کی گھر مسجد میں 10 دن کے لیے اپنے آپ کو روکے رکھنے کا نام ہے۔ تو اعتکاف میں کچھ شرائط ہیں اعتکاف کی، کہ مسلمان ہونا، عاقل ہونا، اور بالغ کی شرط نہیں ہے، نابالغ بچے بھی بیٹھ سکتے ہیں، لیکن بچہ کم از کم 7-8 سال کا ہو، جو کہ باشعور ہو، عقل رکھتا ہو، اسے مسجد کے آداب کا پتہ ہو، اور بچوں کو اپنے ماں باپ سے اجازت لینا ضروری ہے۔ اور ہماری بہنیں اپنے گھر میں جو مسجد ہوتی ہے، جسے بیت مسجد کہتے ہیں، گھر کے اندر مسجد بنائی ہوتی ہے، اس میں بیٹھ سکتی ہیں۔ تو اگر وہ شادی شدہ عورت ہے، وہ اپنے شوہر سے اجازت لے کے بیٹھے گی، اگر وہ کنواری ہے تو وہ بھی بیٹھ سکتی ہے۔ تو لہذا اعتکاف کے لیے روزہ شرط ہے، اور بغیر روزے کے اگر آپ مسجد میں اعتکاف کی نیت سے بیٹھتے ہیں تو وہ اعتکاف سنت نہیں ہوگا۔ وہ اگر نفلی روزے میں آپ بیٹھتے ہیں، مقصد ہے وہ بھی بیماری کی صورت میں، اگر آپ بیمار ہیں، روزہ نہیں رکھ سکتے، تو وہ آپ کا اعتکاف سنت اعتکاف نہیں ہوگا، بلکہ وہ اگر آپ ویسے مسجد میں عبادت کے لیے بیٹھ جاتے ہیں تو وہ نفلی اعتکاف ہوگا بغیر روزے کے۔ تو مسجد میں جب آپ اعتکاف کے لیے آتے ہیں، اعتکاف کا مقصد کیا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں اپنی زندگی میں وقت نکال کے، زندگی میں ایک دفعہ تو اعتکاف ضرور کرنا چاہیے۔ اور مسجد میں جب آپ اعتکاف کے لیے بیٹھتے ہیں تو آپ نے مسجد میں کیا کرنا ہے کہ آپ اپنے وقت کے شیڈول بنا لیں، وقت کا، کہ آپ نے مسجد میں تلاوت کلام پاک کرنا ہے، نفلی عبادت کرنی ہے، آپ نے اسلامی کتب کا مطالعہ کرنا ہے، یا درس آپ دینا ہے تو دے سکتے ہیں، اگر درس سننا ہے تو آپ سنیں درس، اور مسجد میں زیادہ تر آپ ذکر اذکار کریں، اللہ کی عبادت کریں۔ تو مسجد کے اندر کن صورتوں میں، وہ صورتیں بھی ہم آپ کو آگاہ کر دیتے ہیں، مسجد میں کن چیزوں سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے یا کن امور کی آپ کو اجازت ہے۔ مسجد سے اعتکاف معتکف حضرات جو اعتکاف میں بیٹھ جاتے ہیں اسے معتکف کہتے ہیں۔ تو معتکف حضرات مسجد سے باہر صرف کچھ شرعی شرعن اجازت ہے جن چیزوں کی، ان میں سے جا سکتے ہیں، کہ مقصد قضاء حاجت کے لیے، وضو کے لیے وہ مسجد سے باہر جا سکتا ہے، لیکن صرف اس لیے کہ وہ اس نے قضاء حاجت کرنی ہے اور وضو کرنا ہے، اس کے فوراً بعد وہ واپس مسجد میں آ جائے۔ ہاں کوئی شرعی مجبوری ہے، جیسے مسجد میں نہانے کی حاجت ضرورت پیش آ گئی، یعنی کہ احتلام ہو گیا، تو فوراً تیمم کر لے۔ مسجد کے وہ جو ٹہلنے لگی تب ان پہ خاکہ نظارہ ڈلا ہوا، اس سے تیمم پر کر لے، یا مسجد کے فرش سے، وہ پاک مٹی سے، وہ جہاں گرد و غبار ہوتا ہوا نظر آئے، اس سے تیمم فوراً کر لے، اور اس کے بعد مسجد سے باہر جائے اور فوراً جا کے غسل کر لے، جو کہ غسل اس کے اوپر جنابت کی حالت میں ہو گیا، یعنی کہ احتلام ہو گیا، تو اس صورت میں غسل کر کے فوراً مسجد میں واپس آ جائے۔ اگر بلا شرعی عذر مسجد سے باہر جائے گا اعتکاف کی صورت میں، چاہے بھول کے بھی جائے گا یا تھوڑی دیر کے لیے بھی جائے گا، تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ نماز جنازہ کے لیے نہیں جا سکتا، کسی کی بیمارداری کے لیے نہیں جا سکتا، کسی میت کا منہ دیکھنے کے لیے نہیں جا سکتا، چاہے کوئی بھی آپ کا قریبی عزیز فوت ہو جو، آپ اعتکاف کی صورت میں مسجد سے باہر نہیں جا سکتے۔ اگر آپ کا اعتکاف ٹوٹ گیا اور آپ چلے گئے بھی بلا شرعی عذر، تو آپ کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اچھا اعتکاف اگر ٹوٹ گیا تو کیا کرے؟ تو رمضان المبارک کی گزر جانے کے بعد
صبح جس طرح اعتکاف میں غروب آفتاب سے پہلے بیٹھنا ہوتا ہے، تو ایک دن کی اعتکاف کی نیت کر کے اس کی قضا لوٹائے گا، صرف ایک دن کی۔ اس کے بعد اگر اس کے پاس وقت ہے تو وہ بیٹھ جاتا ہے، تو اس صورت میں وہ اس کا نفلی اعتکاف ہوگا، سنت اعتکاف نہیں ہوگا۔ اور یہ جو رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف ہے، یہ سنت موقعہ علی الکفایہ ہے، یعنی آپ کے محلے میں سے یا اس علاقے میں سے ایک آدمی یا دو تین آدمی بیٹھ گئے یا ایک بھی بیٹھ گئے تو سب بری اور ذمہ ہوں گے، نہیں تو باقی سارے گناہ گار ہوں گے سنت کے ترک کرنے سے۔ اور یہ اعتکاف میں بیٹھنا سنت موقعہ علی الکفایہ ہے۔ تو کوشش کریں کہ اعتکاف جتنے دن آپ نے 10 دن بیٹھنا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت کریں کثرت سے، اللہ تبارک تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں اور اپنے عزیز و اقارب کے لیے ان کے لیے دعائیں کریں اور نفلی عبادت کریں۔ آپ ذکر اذکار کریں، درود پاک پڑھیں، نعت شریف پڑھیں، نعت شریف سنیں۔ تو اس طرح آپ نے یہ امور اپنے عبادات کرنی ہے۔ مسجد میں آپ کسی کا فون آتا ہے، آپ وہ کال سن سکتے ہیں لیکن ضرورت کے ساتھ، بار بار نہ کسی کو کالیں کریں نہ وہ آپ کو کریں۔ زیادہ گفتگو دنیاوی باتیں کرنا مکروہ ہے۔ تو انشاءاللہ جب آپ ان چیزوں پہ عمل کریں گے تو اللہ کی بارگاہ سے آپ اپنی بخشش و مغفرت کا فرمانہ لے کر مسجد سے جائیں گے۔ تو اعتکاف میں بیٹھنا، یہ بھی سوچ نہیں رکھنی چاہیے کہ میں اعتکاف میں بیٹھوں گا، لوگ مجھے پھولوں کے ہاتھ پہنائیں گے، لوگ مجھے مقصد یہ کہیں گے والی ماشاءاللہ آپ نے اعتکاف میں بیٹھی۔ یہ کہ کسی بھی حسن عمل پہ اللہ کی رضا ہونی چاہیے، اس میں ریاکاری نہیں ہونی چاہیے۔ یہ سوچتے ہیں کہ مجھے ہاتھ پہنائیں گے، یہ کہیں گے والی اس نے اعتکاف کر لیا اور یا مجھے پیسے دیں گے، تو یہ چیزیں ذہن میں نہیں رکھنی، صرف اللہ کی رضا رکھنی۔ مجھے امید ہے کہ آپ اللہ اس کے رسول کے فرمان کے مطابق اللہ کی بارگاہ سے بخشش و مغفرت کا فرمانہ لے کر آپ تشریف لیں گے۔ اور دوسرا یہ بھی آپ یاد رکھیں کہ غسل کے لیے مسجد سے باہر جانا عام غسل کے لیے، یعنی کہ جمعہ مبارک کے لیے یا سنت غسل ہے، اس کے لیے آپ مسجد سے باہر نہیں جا سکتے، یا آپ نے وہ ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے اس نیت سے آپ باہر نہیں جا سکتے۔ تو انشاءاللہ آپ شرعی اصولوں کے حساب سے آپ اس کی پابندی کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔